لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی بڑائی و بزرگی، تمام قسم کی عبادت و بندگی اور نظر و نیاز اس رب العالمین کے لیے جس کے بے انتہا انعامات، بے شمار احسانات اس پوری کائنات پر ہیں، ہم پر اور آپ پر اور اس کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات پر ہیں. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اور بے شمار درود و سلام، جنہوں نے اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے سے ہمیں رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، رب العالمین کے احسانات کے شکریہ کا طریقہ سکھایا، رب العالمین کے احسانات اور اس کے تمام انعامات پر کیسے ہم اس کا شکر ادا کریں اور کیسے اس کے انعامات کے مستحق بنیں، یہ ساری ہدایتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم کو ملتی رہی. آج جس موسم سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ برسات کا موسم کہلاتا ہے، لیکن اس برسات کے موسم میں بھی ابھی ہم کیچڑ سے آگے نہیں پہنچے ہیں، بارش کے منتظر، اور بارش رب العالمین کا وہ انعام ہے جس سے پوری کائنات کو زندگی ملتی ہے. پانی بہت عظیم نعمت ہے رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں اپنے کلام میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہیں جنہیں زندگی ملی ہوئی ہے
ان سب کی زندگی پانی کے سبب سے. پانی نہ ہو ساری چیزیں مردہ ہو جائیں, زمین بھی مردہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی پانی کے ذریعے سے زمین میں ہریالی ہوتی ہے, زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس سے گھاس اگے, اس سے پیڑ پودے اگے, ان پیڑ پودوں میں پھل لگے اس پانی کی بنیاد پر, اور پھر اسی زمین کی پیداوار سے ہم کو اور آپ کو غذا ملتی ہے. اس زمین کی پیداوار سے ان جانوروں کو غذا ملتی ہے جن جانوروں کا دودھ اور گوشت ہم استعمال کرتے ہیں. ہر چیز یعنی ہماری زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے. بغیر پانی کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور یہ پانی یا اس پانی کے علاوہ جتنی چیزیں کائنات میں ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے, بلکہ خود ہماری اپنی ذات اللہ رب العالمین کے احسان کے بغیر ایک لمحے کو بھی زندہ نہیں رہ سکتی. اور ان ساری چیزوں کا مالک تنہا اللہ رب العالمین. اگر یہ اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین, تو شاید سارے مسئلے حل ہو جائیں. خالی اتنا مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا مالک, ہماری زندگی کا مالک, ہم کو جو روزی مل رہی ہے اس روزی کا مالک, سب کا مالک صرف ایک اللہ رب العالمین ہے جو ساتویں آسمان پر اپنی عرش پر موجود ہے. اتنا یقین ہو جائے تو کام بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یقین ہو جائے گا کہ مالک وہ ہے تو ہم مانگنے بھی اسی گھر جائیں گے, تلاش کرنے بھی اسی کے گھر جائیں گے. لیکن یقین تو ہو پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس مٹی پر, اس زمین پر ہمیں یہ قوت حاصل ہے کہ اگر آسمان پانی نہ برسائے تو ہم زمین کو کھود کر پانی نکال دیں گے. یہ مزاج بنا ہوا ہے ہمارا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بارش نہیں ہو رہی, پریشانی آنے والی ہے. کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ پانی تو آ رہا ہے نا, ہماری بورنگ سے پانی نکل رہا ہے, سپلائی پانی آ رہا ہے. غم کس بات کا ہے بھائی, کہاں پریشانی ہے؟ لیکن ابھی معلوم ہوا کہ پہلے کچھ دنوں پہلے 1 دن کی کٹوتی کی تھی, پھر 2 دن کی, اب 3 دن کی کٹوتی شروع کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کہے مکمل کٹوتی. کیا ہوگا؟ کون لانے والا ہے پانی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ واقعہ میں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا خیال ہے تمہارا اس پانی کے سلسلے میں جسے تم پیتے ہو, اس پانی کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے جس پانی کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموه ام نحن المنزلون, تم نے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ کس نے نازل کیا؟ ساری دنیا مل کے ایک قطرہ پانی بنا کے بتائے. ساری دنیا مل کے ایک قطرہ پانی, زیادہ نہیں, ایک بوتل تو بڑی بات ہے, ایک قطرہ پانی ساری دنیا مل کے بنائے. اپنی طاقت کا اظہار کر لیں جتنا کرنا, نہیں کر سکتے. رب العالمین کے دیے ہوئے مادوں سے, رب العالمین کے دیے ہوئی چیزوں سے ہم کچھ چیز بنا لے تو ہم نے سمجھا ہم تو بہت کامیاب ہو گئے, ہم تو چاند پر پہنچ سکتے ہیں, ہم آکسیجن اور دیگر کیمیکلز ملا کر کے پانی بنا سکتے ہیں, ہم نے اتنی دوائیں بنائی, ہم تو انسان کا دل بنا لیتے ہیں مصنوعی, دماغ بنا لے رہے ہیں مصنوعی, ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر اتنا غرور ہو گیا ہے بندے تو بتا انتم انزلتموه من المزل ام نحن المنزلون, اس بادل سے, اس آسمان سے پانی برسایا کس نے؟ بتا, کس نے بتایا, کس نے برسایا؟ ہم نے برسایا یا تم نے برسایا؟ یہ صرف سمجھنے کے لیے ایک سوال ہے رب العالمین کی جانب سے. اور پڑھے لکھے طبقے جانتے ہیں, جو پڑھتے رہتے ہیں, انہیں معلوم کہ بعض دفعہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ بارش نہ ہو تو مصنوعی بارش برسائے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آئے تھے. بعض علاقوں میں گورنمنٹ نے مصنوعی بارش برسائی,
اور مصنوعی بارش برسانے کا نقصان سمجھا یہ تھا کہ شاید تالاب بھر جائے، سمجھا یہ تھا کہ شاید ہمارے لیے پانی کا ذخیرہ ہو جائے، شاید ہمارے ڈیم بھر جائیں، لیکن ہوا یہ کہ پانی برسنے کے بعد وہ کیمیکل شدہ تھا جو زمین میں پودے تھے وہ بھی جل گئے اگنے کے بجائے۔ کس نے برسایا؟ اللہ رب العالمین نے کہا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اسے چاہیں نمکین اور کھارا بنا دیں نہیں اگے گا، اللہ کیا کرو؟ اور ایسا ہوتا ابھی موجودہ ہی دور میں دیکھیے، ہم جس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی پریشان، بعض علاقوں میں اتنی بارش ہو رہی کہ اس سے پریشان ہے۔ اللہ کی مرضی، جو پانی رحمت ہے اللہ اسی کو زحمت بنا دیتا ہے، اس کی مرضی۔ جو رحمت ہے جس کے ایک گھونٹ سے ہم اپنے زندگی میں اپنے جسم میں ایک توانائی پاتے ہیں، پیاسے ہوں اور ایک گھونٹ پی لیا اس کے بعد پھر مست تن گئے۔ لیکن وہی پانی جب اللہ رب العالمین چاہتا کھارا بنا دیتا، ہونٹ سے لگاتے نہیں بھائی صاحب ایک گھونٹ بھی نہیں جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا ہے پیٹ میں، اور اگر چلا گیا تو نقصان ہوگا، جو ہے وہ بھی باہر آئے گا۔ وہی پانی اللہ نے کہا اگر ہم نمکین اور کھارا بنا دیں کیا کرو؟ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک دوسری جگہ کہا اللہ رب العالمین نے قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، 35ویں پارے میں سورہ ملک میں، اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح نیچی کر دیں، کون میٹھا پانی پلائے گا؟ پانی کی سطح نیچی کر دیں، کون میٹھا پانی پلائے گا؟ مجھے یہاں تو نہیں معلوم مگر اپنے گھر کا حال معلوم۔ ہم لوگ 20 فٹ پہ پانی نل لگاتے تھے، 20 فٹ، بس پائپ ڈالے اور ہینڈ پائپ شروع۔ اب وہی ہمارے گھر میں 100 فٹ سے اوپر پانی نہیں ملتا۔ کس نے نیچے پہنچا دیا سب؟ 20 فٹ پہ پانی ملتا تھا، ہمارا بچپن کی بات بتا رہا ہوں، 20 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا، ہینڈ پائپ لگاؤ گھر بھر کے لیے استعمال کرو، کھیتیوں کے لیے بھی استعمال، اتنا پانی۔ ابھی 100 فٹ پہ بھی گرمی کا موسم آتا ہے، جیسے مارچ اپریل آیا کھٹ کھٹ کر رہا ہے، پانی نہیں آتا، 20 سے 100 پہنچا دیا اللہ رب العالمین۔ ہے طاقت تو لگا لو پوری دنیا مل کے طاقت، اور پانی کی سطح اونچی کرو۔ اللہ نے کہا نہیں دینا چاہتے نہیں دے سکتے، ہم دینے والے ہیں۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ پانی دینے والا اللہ ہے، پانی کی سوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، پانی کے قطرات جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں اس کی ملکیت وہاں ہے، تو پھر یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ لینا ہے تو اسی کے پاس چلنا پڑے گا، مانگنا ہے تو اسی کے پاس چلنا پڑے گا۔ پانی کا حصول آسان کرنا چاہتے ہیں تو پھر رجوع اس کی طرف کرنا پڑے گا، اور بغیر رجوع کیے بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پانی روکنے کا ایک سبب بتایا اللہ رب العالمین، اگر گاؤں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر گاؤں والے، اگر یہ شہر والے، اگر یہ ملک والے ایمان لے آتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تقویٰ کا لفظ اتنا پیارا ہے کہ آپ سوچتے رہیے اس کے معنی۔ تقویٰ کے معنی بچنا، پرہیز کرنا۔ اگر اس کو ہم چاہیں تو یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے سلسلے میں پرہیز اختیار کرتے ہیں، پانی کے سلسلے میں پرہیز اختیار کرتے ہیں۔ ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک غسل کا پانی بہا دیتے ہیں، وضو کرنے بیٹھتے ہیں جو ہم کو 300-400 گرام میں پانی میں وضو کر لینا چاہیے تھا، 4 کلو اور 4 لیٹر پانی ہم بہا دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کچھ لوگ نل پورا چالو کر کے پیر ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ پیر اس پانی کے دھار سے اس کے میل چھوٹ جانے چاہیے، ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، اتنا پانی گراتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر پر وضو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہر کے پانی سے بھی زیادہ استعمال نہیں کرنا، کہ صحابی نے کہا اللہ تو خود ہی بہ رہا ہے، اس میں کون سی زیادتی ہو رہی ہے ہماری طرف سے، کہاں ہم زیادہ خرچ کریں، تو خود ہی بہ رہا ہے۔
کہا نہیں یہاں بھی زیادہ استعمال کرنا غلط ہے، اس لیے کہ عادت پڑے گی نا، وہاں زیادہ استعمال ہو، گھر آ کے یہاں بھی کوئی حالت کرو۔ اور جو لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اندازہ ہوگا۔ فضول خرچی کرنے والا ہمیشہ ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار رہتا ہے، جیب میں رہتا نہیں ہے، بھائی نہیں تو کرے گا کیا؟ ہر دم کھانے کے مزاج بنا ہوا ہے، جیب میں ہو یا نہ ہو تو جہاں پائے گا وہاں مانگے گا۔ فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے حدیث میں کہ قناعت پسند سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے۔ قناعت پسند سب سے بڑا مالدار، جتنا اللہ نے دیا اس پہ خوش رہنے والا سب سے مالدار ہوتا ہے۔ تو پانی کے سلسلے میں تقویٰ یہ ہے کہ پانی زیادہ استعمال نہ کیا جائے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑی وجہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندوں کا پانی روک لیتا ہے وہ بے ایمانی ہے، تقویٰ سے دوری۔ بے ایمانی یعنی شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ یقین نہ رکھنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی پانی کا مالک سمجھ لینا، کسی چیز کا بھی مالک سمجھ لینا، اپنے عبادات میں دوسروں کو شریک کر لینا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اس ملک والے، اس گاؤں والے، اس شہر والے ایمان لے آئیں، تقویٰ اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر کھول دیں گے، اور ان برکتوں میں سے ایک برکت پانی بھی ہے، اللہ دے گا۔ اور کیا کہا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، لوگوں نے جھٹلایا۔ جھٹلانے کے بہت سارے ذرائع، بہت سارے طریقے سے آدمی جھٹلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ عجوبہ ہے، بڑا بھی مان رہے ہو اور چھوٹا بھی مان رہے ہو، تو چھوٹا ماننا ہو گیا۔ ارے وہ کون سا بڑا جو اپنوں کو نہ پہچانے؟ کہے کا بڑا ہے پھر وہ؟ یہ تو اس کے بڑپن میں کمی ہو گئی کہ وہ پہچان نہیں رہا اپنے آپ، اپنے بندوں کو نہیں پہچان رہا۔ کسی باپ کے بارے میں کہا جائے کہ باپ کے پاس بہت بڑی کمپنی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کمپنی ہو گئی کہ اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے اسے لائن لگانا پڑتا ہے۔ سوچ سکتا ہے کوئی؟ باپ سے ملنے کے لیے بیٹے کو نمبر لگانا پڑتا ہے، باپ سے ملنے کے لیے بیٹے کو ٹائم لینا پڑتا ہے، باپ سے ملنے کے لیے بیٹے کو اس کے پیون سے ملنا پڑتا ہے، صاحب میرا نمبر لگا دو، ابا سے مل لو۔ کہے کا باپ ہے؟ سوچا جا سکتا ہے اسے؟ اس میں بڑپن نہیں آئی، یہ تو کہا جائے گھٹیا ہے، انتہائی ذلیل قسم کا شخص ہے، یہ اپنی اولاد سے بھی نہیں مل رہا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو کیا نعوذ باللہ ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوٹا سمجھ لیا کہ نہیں پہچانتا بندہ؟ جبکہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بہت قریب۔ اور کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ رب العالمین مجھے نہیں پہچانتا؟ ہے کسی میں دم جو یہ کہے مجھے رب العالمین نہیں پہچانتا؟ میں اس کی حکومت سے الگ ہوں، میں اس کی قدرت سے باہر ہوں، میں اس کی پہچان سے باہر ہوں، میں اس کی پکڑ سے باہر ہوں، ہے کوئی کہنے والا؟ جب مانتے ہو کہ بھائی وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، محبت کرتا ہے، قریب ہے، تو پھر اس کے ان تمام باتوں پر یقین رکھنے میں کیا پریشانی؟ کہ قریب بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب محبت بھی کرتا ہے، پہچانتا بھی ہے، قریب بھی ہے، تو مانگنے کی کیا تکلیف ہو سے؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ سوچنا چاہیے، اس پہ ہر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ قریب ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ تو پہنچ جائے اس کے سامنے، پہچانتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اور دینے کی پوری طاقت بھی اس کے پاس ہے، کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا ہے، پھر مانگا جائے اسی سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کریں اس کا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے زمین و آسمان کی ساری برکتیں اس پر کھول دیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ بتایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کو جھٹلایا، ایمان لانے کے بعد بھی ایمان کو جھٹلایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کوئی کہہ سکتا ہے ایمان والا ہے تو پھر ایمان کی نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اے وہ لوگوں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے، ایمان لے آؤ ذرا، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ، حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ، زبانی مومن نہیں، دعوے والا مومن نہیں کہ صرف دعوے میں ہم مومن ہیں، زبان پہ ہم مومن ہیں، زبان پہ ہمارے کلمہ ہے لیکن وہ کلمہ یہاں دل تک نہیں اترا ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، پہچانیں اسے، اور جب پہچانیں گے تو اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں گی، بھرپور نازل ہوں گی، جتنی ہمیں ضرورت ہے سب آئیں گی، اور اس لیے بھی آئیں گی کہ کوئی چیز اس زمین سے نہیں ملتی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جتنی چیزیں ہماری روزی ہیں سب ادھر ہیں، اور جتنی چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، روزی کا، کھانا پینا، صحت، اولاد، سب وہاں، میں نہیں کہتا، قرآن مجید وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہے روزی، اسی لیے مانگتے ہیں تو اٹھاتے ہیں اوپر، اللہ دے، ادھر ہے، ادھر کچھ نہیں ہے، تو مانگو اس سے۔ تو پہلی چیز بارش رکنے کا پہلا سبب بے ایمانی، ایمان میں پختہ نہ ہونا، تقوی اختیار نہ کرنا۔ دوسری چیز حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام حاکم امام بہقی نے اس کی روایت کیا، صحیح روایت، لمبی روایت ہے، اس کا ٹکڑا میں پیش کرتا ہوں۔ وَلَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے سچے نے فرمایا، اس کائنات کے سب سے سچے نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اسے قحط سالیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، الا اخذوا بالسنین، قحط سالی، بارش نہیں ہوتی۔ اور ناپ تول میں کمی کا معنی صرف ترازو والا ناپ تول نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ترازو والا ناپ تول ہی اس میں شامل ہے، بعض محدثین لکھتے ہیں کہ ہر کام، فرض کیجئے ہم کہیں نوکری کرتے، ٹائم پر نہیں جاتے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، مہینے کے آخر میں تو پیمنٹ پوری چاہیے، کام پہ جانے میں سستی چاہیے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، پورا دے نہیں رہے ہو، لینے کے لیے پورا حاضر۔ ہم نے وقت پر پہنچے ہم اپنی کمپنی پر، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کام کرنے میں ڈھیلے، جتنا کام کرنا چاہیے اتنا نہیں کرنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو ترازو والے ناپ تول میں بھی کمی ہے، اور اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں، چاہے جس ٹھیلے پہ خرید لیجیے، اب گھر لے جا کر کے صحیح ترازو پہ تول لیجیے، مکمل تو بہت مشکل سے ہی نکلے گا، بہت مشکل سے۔ اور بعض علاقے تو مشہور ہوتے ہیں کہ صاحب اس علاقے میں اگر کہیں خریدو تو کم رہے گا ضرور، اتنا عام ہو گئی ہے یہ بات۔ اور اگر کم نہیں تولیں گے تو آپ سبزی والے سے، پھل والے سے لیجیے، ان کی نگاہ رہتی ہے برابر کون سا پھل خراب یہاں رکھا ہوا ہے، آپ کی نگاہ ہٹی، درگھٹنا گھٹی، بس سے اسے شامل کر دیں گے۔ آم خریدا 1 کلو، سمجھ لیجیے پہلے سے کہ پاؤ بھر میں آم خراب اس میں ڈال دیا ہوگا، اگر جانچ نہ پائیں آپ تو ایک پوزیشن ہے۔ ناپ تول میں کمی ایک عام بات ہو گئی ہے، اور جب سے یہ الیکٹرانک ترازو آ گئے تو اوپر سے ڈالتے تاکہ وہ گرنے کے سبب سے بھی 2-4 گرام بڑھ جائے، اور جبکہ کہا گیا کانٹا ذرا بھاری تو، بھاری نہیں تو ہو سکتا کم سے کم برابر تو ناپ تول کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے بارش کو روک لیے جانے کی، اور ہم شاید اس میں کم نہیں۔ اس طریقے سے ایک تیسرا سبب ہے زکوٰۃ کا نہ دینا۔ زکوٰۃ و صدقات، ابھی تو بھائی ایک جملہ جو سماج میں کہا جاتا ہے کہ مانگنا دیکھنا ہے، تو مسلمانوں کی قوم میں جا کے دیکھ لو، بھکاری کہاں زیادہ نظر آتے، عمومی طور پر دنیا کہتی، میں نہیں کہنا، عمومی طور پہ یہ بات کہی جاتی۔ تو جس قوم میں مانگنے والے زیادہ ہو جائیں وہاں دینے والے زیادہ کہاں ہوئی، جبکہ زکوٰۃ یہ فرائض میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ دیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کا آپ GST نہ بنے، دیکھیے دوسرے دن کی حالت ہوتی ہے، پورا گھر اٹھا لیا،
کمپنی سیل کر دی جائے، اور اللہ رب العالمین کی GST جو فرض ہے وہ، اور وہ بھی کتنی 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، اور وہ بھی کب 100 روپے آپ کا پھالتو پڑ رہے سال وہ استعمال میں نہ آئے تب۔ اتنا مہربان رب، آمدنی پہ کبھی نہیں مانگا رب العالمین۔ آپ 10 کروڑ کما رہے ہیں اور 10 کروڑ آپ پہ خرچ ہو جا رہے ہیں، آپ پر کوئی زکات نہیں ہے، کوئی زکات نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس رقم بچی ہوئی ہے اور سال بھر رکھی پڑی ہے، آپ کے استعمال میں نہیں، آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے دوسری آمدنی سے، تب اللہ نے زکات فرض کیا۔ اتنا مہربان رب کہہ رہا ہے، اور وہ بھی ادھر نہیں پہنچ رہا ہے ہماری زکات کہ ادھر پہنچ رہی ہے، ادھر نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے کہا اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنے قریبیوں کو دے دو، اپنے محلے میں بانٹ دو، جو غریب ہونے دے دو تاکہ اس کے بچے جو خوشحال رہیں اور تمہارے بچوں کو نظر نہ لگے۔ نہیں ایسا، ارے بھی جب وہ آپ کا بچہ پھل کھا رہا ہے وہ غریب والا نہیں دے رہا، نظر لگے گی نہیں لگے گی؟ ہم نے بانٹ کیا، وہ بھی کھا رہے یہ بھی کھا رہے، بچ گئے۔ تو ہمارے پاس پڑوس والے، ہمارے اقربا، ہمارے قریبی، ہمارے رشتہ دار، وہی ہمارے اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور لوگوں نے زکوٰۃ کو نہیں روکا مگر آسمان سے قطرے ان سے روک لیے گئے۔ اور اسی کے آگے الفاظ ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو شاید اللہ بارش برساتا ہی نہیں، لیکن جانور تو بے گناہ ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اب کرتے بھی ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی فطرت اور قدرت کے مطابق اپنی چیزیں کرتے رہتے، ان پر پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی نہیں برساتا رب العالمین۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے صلاۃ الاستسقاء کے لیے، اور کچھ دور جانے کے بعد کہا چلو لوٹ چلو، بارش ہو گئی، ہو جائے گی بارش انشاءاللہ۔ کہا کیوں؟ کہا ایک دیکھا چونٹی کو اپنے پیر آسمان کی طرف کی ہوئی الٹی پڑی ہے اور دعائیں مانگ رہی ہے، اور ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی دعائیں۔ یہ 3 اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، پہلا ایمان اور تقوی، دوسرا ناپ تول میں کمی، تیسرا زکوٰۃ میں کوتاہی، زکوٰۃ نہ دینا۔ یہ تینوں اگر ہم دور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی وہ رحمت جسے ہم پانی کہتے ہیں، وہ رحمت جس کی بنیاد پر ساری دنیا کی زندگانی، وہ رحمت جس کی بنیاد پر زمین ہری بھری ہوتی ہے، وہ رحمت جس کی بنیاد پر زمین سے پودے اگتے ہیں، وہ رحمت جس کی بنیاد پر زمین پھل اگاتی ہے، وہ رحمت جس کے برسنے کی بنیاد پر اس زمین سے ہم پھل اور دانہ اور اناج پاتے ہیں، وہ رحمت آئے گی۔ اور اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مسلم مایوس نہیں ہوتا۔ توبہ کیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے لوگو رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، رب العالمین سے معافی مانگو، توبہ کرو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا، موسلادھار بارش ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات تمہارے بنا دے گا، نہریں بہا دے گا تمہارے لیے، صرف ایک کام پر۔ کون سا کام؟ استغفار۔ استغفار کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ مغفرت مومن ہی رب سے طلب کرتا ہے، دوسرا نہیں طلب کرتا، وہ جانتا ہی نہیں رب کو تو وہ کیا طلب کرے گا؟ وہ مومن جو میں نے شروع میں کہا، وہ مومن جو رب کی قدرتوں کو پہچانتا ہے، وہ مومن جو رب العالمین کی ملکیت کو پہچانتا ہے، وہ مومن
جو رب العالمین کی قدرتوں کو پہچانتا ہے، طاقتوں کو پہچانتا ہے، اس پر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے اور معافی مانگے، توبہ کرے، سر جھکا کے رب العالمین کے سامنے یہ کہہ پڑے کہ اے رب العالمین، تیرے دینے سے میں جیتا ہوں، تیرے پلانے سے میں پیتا ہوں، تیرے کھلانے سے میں کھاتا ہوں، پھر ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی قدرتوں پر ایمان والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب سے خالص طور پر اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اسی کے بندے بن کر جئیں، اور اللہ رب العالمین اپنی نعمت پانی سے ہم کو اور آپ کو مالا مال کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون